بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عظیم مقدس بابرکت جگہ جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس کی زیارت کی ڈاکومنٹری آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اے حبیب، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ تو یہ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ، ان کا عرفان القرآن ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اور یہ ریاض الجنہ کی آپ زیارت کر سکتے ہیں، اور یہ مقدس اور بابرکت جگہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام کا فرمان اقدس ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان والی جگہ ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور ریاض الجنہ جو ہے ام المومنین اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ اور ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی حصے کو روضہ یا ریاض الجنہ کا باغیچہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر جو ہے وہ روایت ہے، اور امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں احادیث یعنی ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اور ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کی تصحیح اس بات کو واجب کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام کا جو مقدس گھر ہے ہی قبر انور بنا، اور اس اعتبار سے بلا شک و شبہ یہ نبوت کی عظیم علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر ایک پر اللہ رب العزت نے یہ مخفی رکھا تھا کہ وہ کس جگہ وصال کر پائے گا یا وفات پائے گا۔ حاضرین محترم، یہ آپ مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ کی بابرکت مقدس جگہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ستون دیکھ سکتے ہیں جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، اور جو ہے خوبصورت نقوش کے ساتھ جو ہے یہاں پر ان کو مزین اور خوبصورت فانوس، قیمتی فانوس کے ساتھ اس جگہ کو مزین کیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مؤذن جو ہے، مؤذن حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پنجگانہ وقت کی نماز کے لیے اذان دیتے ہیں۔ یہ وہ چبوترا ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر جو ہے یہاں پر آقا علیہ السلام کے حکم سے اذان دیا کرتے تھے، اور مدینہ پاک کے انصار کو اور مہاجرین و انصار جو یہاں پر آباد تھے ان کو نماز پنجگانہ کے لیے یہاں پر اذان کے ذریعے بلاتے تھے۔ یہ اس جگہ کی زیارت کریں، مقدس جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج بھی حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مؤذن حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مؤذن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ یہاں پر اذان دیتے ہیں نماز فجر کے لیے، نماز ظہر، نماز عصر اور نماز مغرب اور نماز عشاء کے لیے۔ آپ اس مقدس جگہ کی زیارت کریں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے۔ اور ابھی آپ کو جو ہے ریاض الجنہ کی دیگر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ریاض الجنہ جو ہے اس کے جو ہے اندر جو ہے کون کون سی مقدس جگہ ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ چبوترا ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے اذان دیتے تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے پھر ریاض الجنہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ممبر بننے سے پہلے جو ہے آقا علیہ السلام ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کے وقت ایک درخت یا کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے
اور ایک انصاری نے عرض کیا، پیشکش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آپ کی مرضی۔ جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو وہ انصاری صحابی جو تھے وہ ممبر بنا کے لے کے آئے، تو وہ تنا بچے کی طرح چیخ چیخ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں، جدائی میں رونے لگا، قریب تھا کہ پھٹ جائے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اپنا رحمت والا دست مبارک پھیرا اور بروایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سینے مبارک سے لگایا، آغوش رحمت میں لیا تو وہ تنا سسکے لیتے ہوئے اس طرح چپ ہو گیا جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں چپ کراتی ہے۔ تو یہ وہ ممبر ہے، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ موجودہ ممبر، یہ جو ہے ممبر کی بائیں جانب ایک محراب ہے، یہ بہت خاص جگہ ہے۔ یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محراب ہے جو بہت خاص جگہ ہے، یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور اس محراب کے اوپر درمیان میں لکھا ہے ھذا محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب ہے۔ اور محراب کے داہنے پائے پر لکھا ہے ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز ہے۔ تو یہ آپ اس جگہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ محراب کی یہ محراب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور آقا علیہ السلام کی جائے نماز ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس جگہ پر آقا علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہو کر آپ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس جگہ آقا علیہ السلام کے قدم مبارک، یہ وہ محراب ہے، آپ اس کی زیارت کریں، یہ سامنے آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ جس جگہ آقا علیہ السلام کی نماز کے دوران قدم مبارک ہوتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سر مبارک پڑتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کمال ادب تھا۔ جس جگہ آقا علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے ہوتا، وہ جگہ بند کرا دی تھی ادب کی وجہ سے کہ کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ آقا علیہ السلام کی مسجد میں، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کا ثواب ہر جگہ جو ہے نا باقی جو ہے نا وہ برابر ہے، مگر یہ مبارک جگہ سب سے بڑی فضیلت کی جگہ ہے۔ یہاں پر نماز کی عجیب کیفیت ہے، اور 2 رکعت بھی توفیق مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ یہاں پر اس مسجد میں اور پھر حضور ریاض الجنہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتے ہیں۔ اور ریاض الجنہ کے آئیے آپ کو اہم ستون، یہ خوبصورت ستون آپ کو نظر آ رہے ہیں، پلر نظر آ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑے سی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ حرم کعبہ جو ہے، جس طرح کعبۃ اللہ میں حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 ایسی سنت زندہ ہیں کہ جنہیں تا قیامت امت محمدیہ کے لیے عبادت کا جزو بنا دی ہے۔ ان 2 عظیم خواتین نے مردوں کو بھی عبادت کا راز سمجھا دیا۔ مکہ میں حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی ممتا اللہ رب العزت کو ایسی پسند آئی کہ مقرب انبیاء کو بھی اس ادا کا پابند بنا دیا۔ اور مدینہ میں زوج رسول ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا وہ راز سمجھا دیا کہ مردوں کے لیے بھی ہدایت کے سامان بنا دیا۔ ویسے تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چپا چپا عاشقوں کے لیے نہایت محترم ہے، لیکن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاض الجنہ کی شان بہت بلند ہے۔ اور ریاض الجنہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر تک 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑائی ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے، یعنی 22 میٹر لمبا ہے اور 15 میٹر جو ہے نا وہ چوڑا ہے۔ اس حصے میں 8 ستون ایسے جنہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ستونوں سے امتیاز حاصل ہے۔ ان ستونوں کو سنگ مرمر اور سنہری میناکاری سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ستونوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ستون روضہ انور کی مغربی دیوار کے ساتھ ممتاز کر دیے گئے ہیں۔ یہ اب اور ریاض الجنہ کے اندر واقع ہیں۔ عظیم شان متبرک ستونوں کی تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ یہ محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں اور ساتھ جو ہے نا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کریں۔ بڑی خوبصورت جو ہے نا یہ مقدس عظیم ترین جگہ ہے، اور جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور جنت نور ہے، ایک سر نور ہے، اور یہ زمین کے اندر جو ہے ایک اللہ کے نور کا جو ہے حصہ ہے۔ اللہ ہمیں محبت
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہمیں اور ہماری اولادوں کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔